انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، اب یہ قافلہ چلا کنعان سے، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں زوجائیں ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی ماں ہیں، یہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی خالہ ہیں اور سوتیلی ماں ہیں، دونوں سگی بہنیں ہیں۔ اس زمانے میں دو سگی بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا جائز تھا، جمع بین الاختین کی اجازت تھی، اور آج نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں، شریعت مصطفیہ میں حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج سے مراد آج نہیں، حضور کی شریعت جب سے آئی۔ عرض کر رہا تھا کہ جمع بین الاختین حرام، تو اس زمانے میں جائز تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، دونوں ساتھ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک بیوی ساتھ ہیں، علی اختلاف روایہ۔ تو یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کی دو بیویاں، یہ ایک بیوی ساتھ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام فرزندان ہیں سوائے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ کنعان سے قافلہ چلا، ہمیشہ جن کی آنکھیں نم دیدہ ہوتی تھیں وہ اب مسکرا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، ان کے پروردگار نے انہیں روتا ہوا دیکھنا چاہا، رلایا اور دیکھا، پھر اپنے پیارے پیغمبر کو ہنسا کر دیکھ رہا ہے پروردگار، مسکرا رہے ہیں، وہ اسے دکھانے کے لیے روئے، اسے دکھانے کے لیے مسکرائے۔ یہ ہے پیغمبر کی زندگی۔ اب جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، کنعان سے مصر کی طرف قافلہ رواں دواں ہے، تمام دکھ سکھوں میں بدل گئے ہیں، تمام غم خوشیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، سب مسکرا رہے ہیں، سب خوش ہیں، دل خوش ہیں، جسم خوش ہیں، روح خوش ہیں، روحیں خوش ہیں سب کی۔ جا رہے ہیں مصر سے، مصر کو پہنچے، یہ قافلہ پہنچا اللہ کے فضل و کرم سے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے یعقوب علیہ السلام، کیا عالم ہوا ہوگا یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا، کیا ٹھکانہ ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام خوش تھے، یوسف کو دیکھا کہ چھوٹا بچہ میرا حسین و جمیل چھوٹا بیٹا اب اس قدر حسین و جمیل ہو گیا کہ حسن اس پر ناز کر رہا ہے۔ یہ کون ہے یوسف؟ میرے نبی کے جمال کا ایک آئینہ دار، جمال مصطفیٰ آئینہ جمال یوسفی میں نمودار ہوا۔ کیوں نمودار ہوا؟ کہ اس وقت کی انسانیت جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی، تو جمال مصطفیٰ نے برقع اوڑھ لیا، حسن یوسف کا اپنا جمال دکھایا۔ تو بندگان خدا، سورج کو ڈائریکٹ دیکھنے کے قابل جب آنکھ نہیں ہوتی تو اس وقت آپ آئینے میں اسے دیکھتے ہیں، پانی میں اسے دیکھتے ہیں، اور ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ سورج کو ڈائریکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب ڈائریکٹ سورج کو دیکھنے کی قابل آپ کی آنکھیں نہیں ہوتی تو آپ اس وقت اسے پانی میں دیکھتے ہیں، اسے کسی اور چیز میں دیکھتے ہیں، کسی اور واسطے سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا جمال دیکھنے کے قابل مصر کے لوگوں کی آنکھیں نہیں تھیں، اسی واسطے جمال یوسفی کے آئینے میں جمال مصطفیٰ جھلکا تو انہوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی کو برداشت نہ کر سکے، پیغمبر ہو کر عاشق تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے۔ ارے باپ ہو کر بیٹے کے عاشق کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے پیغمبر کہ یوسف میرا بیٹا تو ہے لیکن اس میں جمال مصطفیٰ دکھائی دے رہا ہے، یہ نبی آخر الزمان کے جمال کو دکھانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب گئے یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے سے قریب کر لیا۔ وقالت خلو مصر، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ تم سب مصر میں، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے آمنین تو تم امن کے ساتھ رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو عرش پر یعنی تخت پر چڑھا لیا۔ ورفع ابویہ علی العرش، عرش پر اپنے ماں باپ کو بلند کر لیا۔ تو معلوم ہوا رفع یرفعو کے معنی بلند کرنے کے ہیں، اور کس حالت میں بلند کرنے کے ہیں؟ جسم اور روح کے ساتھ بلند کرنے کے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے یہاں عرش سے مراد تخت، اپنے یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، جو یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کو کس پر چڑھا لیا، کس پر بلند کر لیا؟ اپنے تخت پر۔ ورفع ابویہ علی العرش،
اپنے ماں باپ کو یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر چڑھا لیا، اپنے تخت پر چڑھا لیا۔ تو اب یہ دونوں ماں باپ جو چڑھ گئے تخت پر، تو وہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ تھے نا، روح مال جسد کے ساتھ تھے، ان کی روحیں چڑھی نہیں بلکہ روح اور جسم کے ساتھ چڑھے۔ کہاں چڑھے؟ تخت پر، ہے نا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اٹھا لیا، چڑھا لیا، بلند کر لیا اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر۔ تو یہاں رفع سے مراد زندگی کی حالت میں یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ، یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ جو یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں، تخت پر چڑھ گئے۔ بات سمجھ میں؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ یقینا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع کر لیا، مرفوع کر لیا اپنی طرف۔ تو اب یہ قادیانی کہتا ہے کہ رفع سے مراد یہاں موت دے کر اٹھا لیا، ان کی روح کو، دنیا میں ان کو موت دے کر ان کی روح کو جو ہے اٹھا لیا۔ نہیں، یہاں رفع سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد کے ساتھ اٹھا لیا، زندگی کی حالت میں اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اس عیسیٰ آیت کو کیا کہے گا وہ؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو اپنے باپ کو عرش پر اٹھا لیا۔ تو کیسے اٹھا لیا؟ کیا روح کو اٹھا لیا؟ اپنی ماں کو عرش پر اٹھا لیا تو کیسے اٹھا لیا؟ جس طرح یہاں زندگی ثابت ہوتی ہے وہاں بھی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس نقطے کو نوٹ کر لیا، سمجھ لیا، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے تو ہم آپ کا وقت لیتے ہیں، ہر باریک بات سمجھتے ہیں۔ رد قادیانیت کے لیے ایک واقعہ، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جھک پڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے۔ کون؟ خرانے کا، خرو جمع کا صیغہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے تمام بیٹے سجدے میں گر گئے۔ 11 بیٹے یعقوب اور ان کی زوجہ علیہ السلام، یہ سب کیا ہوئے؟ سجدے میں گر گئے۔ یوسف کو سجدہ کیا، پیغمبر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے جو پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام، ان کو سجدہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا سجدہ تعظیمی کیا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ وَخَرُّوا لَهُ، صرف نہیں کہا خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدوا لہو بھی نہیں کہا، خروا لہو، گر پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خروا لہو سجدن، سجدہ کیا تعظیمی۔ حضرت یعقوب نے، اور ان کی زوجہ نے اور ان کے تمام بیٹوں نے کسے سجدہ کیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ شریعت کے بغیر طریقت، حقیقت، معرفت بے سود۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اسی واسطے، اور میں جو کچھ بھی سمجھاتا ہوں کرتا ہوں اس لیے کہ اہل طریق کہلانے والے حضرات اگر ظاہر بین جو ہیں، جو طریقت پر اعتراض کرتے ہیں، عقائد اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس جواب ہو، آپ کے پاس ہتھیار ہوں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا اب جھک گئے، وَقَالَ يَا أَبَتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، اور کہا اے ہمارے ابا، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ۔ کون کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے یا ابتی هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، میرے خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور اب کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ دنیا دار کو دنیا ملتی ہے تو بس دنیا ہی کے راگ لپتے ہیں۔ ارے راسخ صاحب آئے بھائی، انہوں نے لائے بھائی، اس کے بعد ہمیں وہاں گئے بھائی، وہ کھائے بھائی، ارے کیا ہے، ارے دنیا والے کو جب اللہ دنیا دیتا ہے تو دنیا ہی کے راگ لاپتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ والے کی شان کیا ہے؟